بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ اپنے گھر میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ انہی 3 بچوں کے ساتھ ہی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لیا۔ آپ وہاں پہ رہتی تھی اور ساتھ ہی آپ کے غلام تھے، آپ کی کنیزیں تھیں، مالدار خاتون تھی، بھرا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے آپ کے جو پہلے بچوں کو پدرانہ شفقت دی، ان سے محبت کا سلوک کیا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت گہری ہوتی چلی گئی۔ پہلے کے حالات بھی میں نے آپ کو بتائے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے رویہ دیکھا، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھا، تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو گئیں۔ اپنا غلام زید بن حارثہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ زید بن حارثہ بڑے ہی سمجھدار تھے اور حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے وہ آپ کو دے دیے۔ اب زید بن حارثہ کا جو معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا، ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اپنے آزادی کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دی اور اپنے باپ اور چچا کے پاس جانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا اچھا اخلاق۔ اور یہی اخلاق جب حضرت خدیجہ نے دیکھا اپنی اولاد کے ساتھ، اللہ کے رسول نے ان کو بالکل اپنی اولاد ہی کی طرح ان کی سرپرستی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے درمیان محبت کے جو رشتے تھے اور گہرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی حالات میں ایک بچی عطا کی، حضرت زینب، اور حضرت زینب آپ کی پہلی اولاد ہیں۔ حضرت زینب جو تھیں یہ آپ کو بہت محبوب تھی، کیونکہ حضرت زینب حضرت خدیجہ سے ان کی شکل بہت ملتی۔ اللہ کے رسول انہیں بڑی محبت کرتے۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے ان 3 بچوں کے ساتھ یہ بچی بھی شامل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے آپ کو 4 بیٹیاں دی، یعنی حضرت زینب سمیت، اور 2 بیٹے۔ 2 بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لیکن یہ 4 بیٹیاں جو ہیں یہ بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے یہ جو حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اس میں اب کون کون رہ رہا ہے؟ اس میں حضرت خدیجہ ہیں، ان کی پہلی اولاد ہے، پہلے بچے ہیں، پھر یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی اولاد ہوئی ہے وہ بھی رہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ ہیں جو ان کے غلام ہیں۔ حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گزرنے کے بعد اسی گھر میں لے آئے۔ اس گھر میں اب حضرت علی بھی پل رہے ہیں، کیونکہ یہ حضرت علی کا گھر ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہی ہے۔ تو اپنے چچا کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے حضرت علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں لے آئے۔ حضرت علی بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں، جو ان کے والد چھوڑ کر گئے تھے ورثے میں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں، جب آپ منتقل ہوئے ہیں تو ام ایمن بھی آپ کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک بڑا بھرا ہوا گھر جس میں ماشاءاللہ اتنے لوگ رہائش پذیر۔ اب آغاز میں جب اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کے ہاں منتقل ہوئے ہیں تو ابو طالب کو فکر تھا کہ پتہ نہیں کہ وہاں اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا اور کہا کہ ذرا پتہ تو کر کے آؤ کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں۔ وہ لونڈی گئی اور اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول باہر سے آئے۔ حضرت خدیجہ نے جب آپ کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے سارے کام چھوڑ کر اٹھی اور آ کر آپ کا بڑی اچھی طرح استقبال کیا، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور آپ کا سامان ہاتھ میں پکڑا اور بڑی محبت سے آپ کو لے آئے۔ اس لونڈی نے جا کے گھر میں ابو طالب کو خبر دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اس گھر میں محمد بن عبداللہ بڑے سکون اور بڑے وقار سے رہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا یہ جو گھر تھا یہ بڑا بابرکت گھر تھا۔ اللہ کے رسول شادی کے بعد بھی تجارت کا مال جو تھا وہ لے کر جاتے رہے، بلکہ حضرت خدیجہ نے کیا کیا، اپنا سارا مال آپ کو دے دیا۔ لیکن دینے سے پہلے ایک وعدہ ضرور لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی مقام عطا کرے تو آپ مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ وہ ان کا خواب بھی یاد رکھیے، وہ طواف کے دوران جو الفاظ تھے وہ بھی یاد رکھیے، میسرہ کی باتیں بھی ان کو یاد تھیں، ان کے ذہن میں جس بنیاد پہ شادی ہوئی تھی وہ ساری بنیاد، کیا خیال ہے، ایک لمحے کے لیے بھی حضرت خدیجہ کو بھولتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے تو محمد بن عبداللہ سے نکاح ہی اسی بنا پر کیا تھا
کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے وہ سعادت بخش دیں، تو لہٰذا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور ساتھ ہی ان سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی مقام عطا کرے تو مجھے آپ نے بھولنا نہیں۔ اللہ کے رسول تو وہ یہ وعدہ نہ ملے تھے تو تب بھی قدر شناسی کرنے والے تھے، تب بھی حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے تھے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے ان سے یہ وعدہ لے لیا۔ اب یہی حالات چل رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی عمر اس وقت سے 38 سال ہے، جبکہ پہلی دفعہ آپ غار حرا میں جاتے ہیں اور 1 مہینہ وہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو ہیں ان کو کھانا باندھ دیتی ہیں، خشک خوراک جو اس کے ساتھ آپ کا گزارا ہو سکے، اور اس کے بعد خود بھی وہاں پہ جاتی ہیں آپ کی خبر گیری کرنے کے لیے، خود کھانا لے کے جاتی ہیں غار حرا میں، اور کبھی اللہ کے رسول خود گھر آ جاتے اور خود گھر آ کے مزید خوراک لے جاتے۔ اب اس خوراک کو آپ خود بھی اسے استعمال کرتے، مسافر کو آتا جاتا ہوتا اس کو بھی کھلاتے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کی خبر گیری کر رہی ہیں۔ اور اگر واقعات پڑھیں تو بالکل مجھے یوں لگتا ہے جیسے مائیں خبر گیری کر رہی ہوتی ہیں، ویسے ان کی خبر گیری کر رہی ہیں، ان کا خوراک کا بھی خیال رکھتی ہیں، پیچھے سے اولاد بھی سنبھال رہی ہیں، اپنے مالی معاملات بھی دیکھ رہی ہیں۔ اگرچہ ان مالی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سا حصہ بھی لینا شروع کر دیا تھا، لیکن اتنا بڑا گھر جس میں نے آپ کو بتایا حضرت خدیجہ کے 3 بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی جو اولاد ہے وہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت علی ہیں، ام ایمن ہیں، اور ان کی اپنے غلام اور کنیزیں ہیں، بہت بڑا گھر ہے۔ ان ساری کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ نے، اور اس کے ساتھ غار حرا بھی پیچھے جا رہی ہیں۔ اب غار حرا جو ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ آج مرد بھی وہاں پہ چڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ وہاں جاتی ہیں، اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنی ہوگی، 55 سال۔ اللہ کے رسول کی جب 40 سال ہے، یہ اللہ کے رسول سے 15 سال بڑی ہیں، 55 سال کی عمر میں وہاں بھی پہنچتی ہیں، اور وہاں بھی جا کے آپ کی خبر گیری مسلسل کرتی ہیں۔ بلکہ ہوتا کیا تھا، کبھی چند لمحوں کے لیے اللہ کے رسول آپ کو نظر نہ آتے، اپنے بندے پیچھے بھیج دیتی، حدیث میں ذکر آتا ہے آپ کہاں گئے تھے، میں تو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان حالات میں 38 سال کی عمر میں آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، 29 سال کی عمر میں دوسری دفعہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، 40 سال کی عمر میں تیسرا سال ہو جاتا ہے آپ کو اعتکاف بیٹھے ہوئے، تو آپ کو پہلی وحی اترتی۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر